درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شابوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ کوشش کریں کہ آمین کہہ سکیں۔ بار الہ اس نازک دور میں ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میرے مالک اس پرآشوب دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اس وقت کی دعا ہے، کوشش کرنا آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرمائے۔ جو تکلیف نہ سمجھو تو درود ہکا پڑھو تے سونا کر کے بلند آواز دینا۔ ایکو بند کر دو، آواز گھٹا دو، کافی زیادہ آوازیں لگ رہی ہے، اتنی رکھو جتنی بنتی ہے۔ بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ سدا سکھی رہیں آپ لوگ، سدا سلامت رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ صورتحال اب تمام عزاداروں کے سامنے ہیں۔ بڑی کمال نوکریاں میرے سے پہلے ہوتی رہیں اور میرے بعد بھی ہوتی رہیں گی۔ ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں طالب علم کی حیثیت سے چھوٹا سا نام حاضری کے طور پہ بالکل اسی طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا۔ ہوں ماحول تھوڑے سامنے پہ گل میں کردہ کوئی نہیں پیا، 4 مصرے پڑھتے ہیں، جدھر جدھر ماحول چلتا گیا وہی نوکری ہوگی، زندگی باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ میرے محترم مالک سلامت رکھیں۔ جناب محمد علی میر صاحب میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ میرے محترم لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بس توجہ کیجیے گا، اپنی دعائیں دیجیے گا، اور یہ میں جا رہا ہوں۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ جزاک اللہ۔ ایڈے سونے چہرے، ایڈے سونے عزادار بیٹھے ہو، کوئی لمبا نہیں پڑھنا مجھے، کوئی 3-4 سالوں کے بعد آپ کے چہروں کی زیارتیں کر رہا ہوں، تو بس وہ تشنگی بھی نہ رہے کہ علی گل بنتی سی تو میں پہلے چھٹ گیا۔ بس آپ چوتھے مصرے کا وزن کیجئے، میں نے پتہ لگ گیا کہ میں تھوڑا پڑھنا ہے، یہ تھا ہی چھوڑنا ہے، تو یا علی جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو اب یہ دروازہ بند کر دیجیے، یہ ساری توجہ تقسیم ہوتی ہے، میری وہ محنت کا خون ہو جاتا ہے۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ میرے بعد جناب غلام باز جپا صاحب کو پڑھنا ہے، وہ یہیں سے آئیں گے، انہیں دیکھ لیجئے گا، جتنی دیر میں پڑھوں بس توجہ تقسیم نہ ہو۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ نوکر بڑی جلدی، نوکر مہمان، چھوٹا بھائی حسین کا ذاکر، امام حسین کا چھوٹا سا زوار سمجھنا، باوضو کھڑا ہوں، ایک لمبا سفر کیا ہے، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں۔ اگر چوتھا مصرع ڈیزرو کرے کہ اس مہمان کو دعا دو تو ہاتھ اٹھا لینا، ورنہ یا علی میری نوکری ہو گئی۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے۔ اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا با ہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے۔
میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو, جڑے بول سکتے ہو, جڑے پیچھے بیٹھے ہو, کوشش کرو مل کے بولو ہائے دری. ایتھے سامنے آ جاؤ. میں قصیدہ پورا مڑنا پاؤں گا. میں قصیدہ تیرا, میں اٹھن نہیں دیونا ہوں. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. پہلے 4 مصروں پہ تقریباً کوئی 75% پبلک میرے ساتھ مل گئی ہے. جیڑی 25% رہ گئے میرے دل نال رلا کے مضمون میں شروع کراں. میں قصیدہ مولانا بلال کاظمی صاحب لکھنؤ سے شاعر ہیں, میں ان کی میر صاحب نظم پڑھ رہا ہوں, اور اسپیشلی بڑا رسک لے کے میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے مجھے شعر پڑھنے سے روکا ہے, انہوں نے کہا صرف نثر کرنی ہے. اب چھٹا مصرع اللہ کرے میرا قبول ہو جائے تو میں شعر ہی پڑھوں, میری گل تو مول رہ جاوے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر, اے ترلت ظاہر حسین سمجھائے ہاتھ چوے جے حق بنے, میرے مولا تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا, تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. میں قربان ہوں, میں قربان ہوں میرے محترم جڑے جوان ہاتھ چاہ سکتے. پھر اسی بیچ, جزاک اللہ جزاک اللہ. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا, تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ, فاطمہ کو قصیدہ. حسین کون ہے, حسین کیا ہے؟ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے, دنیا کے علماء کیا, دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس سارے سر جوڑ کے بھی بیٹھے نا, تو حسین علیہ السلام کی کریمی کا جز بیان نہیں کر سکتے. یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ حسین علیہ السلام کریم کتنے بڑے ہیں. دقیق ترین اردو ہے باخدا. میں اس چیز پہ سمجھوتا تو کر سکتا ہوں کہ مجھے داد نہ ملے, میں اس چیز پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ مجھے زبان پہ کوئی سمجھوتا کرنا ہے. میں بات مشکل ہی کروں گا, میری بات کا وزن کیجئے گا. لفظ آ رہا ہے ڈیہڑی. ڈیہڑی یا دن مہاٹھ لوں. ڈیہڑی کہتے ہیں چوکھٹ کو, ڈیہڑی کہتے ہیں دہلیز کو. کائنات بیان ہی نہیں کر سکتی حسین کتنے بڑے کریم ہیں. میں مصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مول تسی آپ کرنا ہے تو میں ویندہ پہ ہاں. حسین کون ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. اے پاسا اگر ہاتھ چاہ سکو تو اے جڑے وچ بیٹھے ہو, رزق حلال کرو, ہاتھ بلند نہ رہے. ہائے دری. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. کبھی ناز نہیں کیا, کبھی غرور نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کے سب ذاکرین مجھ سے اچھے ہیں. میں جتیاں جوڑا, میں خاک پا بھی نہیں بنتا. یہ پورا علاقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں چوتھا مصرع آرام سے پڑھ کے مانگ رہا ہوں مجھے قیمت چاہیے, نہ مجھے داد دینا. داد جتنی لے چکا ہوں باخدا آج تک, اگر اس سے میرا پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے, مجھے دعا دو, میں اسی پہ راضی ہوں. حسین کون ہے؟ مجھے نہیں دیکھنا, اس علم کو دیکھنا ہے. فیصلہ اپنے اندر کرنا میں جا رہا ہوں. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے, آپ نے دنیا میں بڑے سے بڑا چودھری دیکھا ہوگا, وہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے 1-2 گھروں کو پال رہا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 20 منٹ کی کال تھی مولانا بلال کاظمی صاحب کے ساتھ میری, میں چوتھے مصرے کی داد دیتا رہا اس 20 منٹ کی کال میں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. حسین کون ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسیع کی مصیبت ٹلے. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. جس کے بے نا ہاتھ چویا جے حق منے, من جلدی ہے میرے نال ٹورو. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر اپنے مصرے مجمع سے مجھے مصرے کی قیمت لے دیں, بس مصرہ گل وڈی آ گئی. یہ آج تک مرتضیٰ کی ولایت. میری گل سنو, جس کے بے بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے,
تو نے پہچانا ہے حسین کون ہے؟ نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو۔ میرے محترم، میں نے کہا ہے نوکری جس کے در کی سلیما کرے۔ ناظم ممبر صاحب ہن ویکھنا میرے لے پاسے، میں بڑی دیر تانوں ویدا رہا تے تسی ککھ نہیں کیتا، مولا وڈے رنگ لینے۔ نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا، دو شعر میں پڑھ بیٹھا، جس کی ادنا رعایا میں۔ برادر محترم جناب غلام عباس جپا صاحب تشریف لے آئے، میرے بات تفصیل سے آپ کو فضائل و مصائب سنائیں گے۔ نوکری جس کے، بو آپ پچھو دی کنڈی مار دیو تے تالا مار کے چابیاں من دے دیو۔ نوکری جس کے در کی سلیما، اجازت ہے؟ نوکری، مولانا بلال قاسمی صاحب کی نظم کا ٹکڑا، نوکری جس کے در کی سلیما کرے، ادھر نہیں ادھر دیکھنا ہے، فیصلہ اپنے اندر کرنا۔ حسین کون ہے؟ آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے پھر، نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ پڑھتا رہا نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو۔ مضمون میرا اسے پاسے جا رہے ہیں۔ نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جناب سلیمان بن داؤد نبی علیہ السلام، نوکری جس کے در کی سلیما کرے۔ میں تھکا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ میں مضمون کس طرف لے کے چلوں۔ آپ نے میری بات کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نوکری جس کے در کی سلیما کرے۔ سلیمان علیہ السلام نوکری کر رہے ہیں۔ پھر سنیں، ہر نبی حاکم ہوتا ہے، یہ خدا کا کلیہ ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ چیز ڈیزرو کرتی ہے۔ جو نبی ہے وہ حاکم ہے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ جرند پرند چرند ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے سامنے مسخر تھیں، پہاڑ دریا بن صحرا ہر جگہ پر ان کی حکومت تھی۔ جناب سلیمان بن داؤد نبی رکھے علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ قرآن علماء کے سروں پہ رکھنا کیا، قرآن خود کھولیں۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ اس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ہوائیں مسخر تھیں میرے نبی کے آگے، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ تاریخ اسلام علامہ نجم الحسن قراروی اس کے رائٹر ہیں، اس کتاب میں سے میں 2 جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 100 فرسخ پہ لشکر ہوتا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا۔ یہ ان جوانوں کے لیے، بزرگوں کو تو پتہ ہے 3 میل ہوں تو 1 فرسخ بنتا ہے۔ 25 فرسخ میں انسان، 25 فرسخ میں جنات، 25 فرسخ میں جانور اور 25 فرسخ میں اوپر پرندے۔ اور پرندے بھی اس سیٹنگ میں جناب سلیمان بن داؤد نے کھڑے کیے ہوتے تھے کہ وہ 2 صفوں میں ہوتے تھے۔ جب اوپر والے پر مارتے تھے تو نیچے والے پر کھول لیتے تھے، جب نیچے والے پر مارتے تھے تو اوپر والے پر کھول لیتے تھے۔ پرندے بھی اس سیٹنگ میں اڑتے تھے بھی، کسی بھی صورت میں جناب سلیمان تک سورج کی دھوپ نہیں پہنچتی۔ میر صاحب، پرندے بھی اس سیٹنگ میں اڑتے تھے۔ میں باخدا میں پڑھنا چاہ رہا تھا انسان اور انسانیت پر سورہ 3 کی ایک آیت لے کر، پر وقت کم تھا، لیکن اب مضمون میرا یہ چل پڑا۔ مین مقصد تھا ان کا کہ میں شعر نہ پڑھوں۔ پرندے بھی ایسے اڑتے تھے طارق صاحب کہ جناب تک دھوپ نہیں پہنچتی تھی۔ ہواؤں میں تخت ہوتا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا، 25 فرسخ تک لمبا تخت ہوتا تھا۔ وہ اس کو جنات کا ہی اٹھانا کام ہوتا تھا، وہ تخت ہی اتنا بڑا تھا، ایک لوہے کا باورچی خانہ، ایک مکمل تفصیل تاریخ نے لکھی ہے۔ وہ جنات اٹھا کر ساتھ چلتے تھے اور ایک ایک برتن اتنا بڑا ہوتا تھا جس میں 20 اونٹوں کا گوشت بنتا تھا۔ ہوا جو تھی وہ تابع تھی سرکار کے حکم کے، اور ہوا اس تخت کو سرکار کے حکم سے اتنی تیزی سے لے کر اڑتی تھی کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا۔ درب اب یہ تھا جناب ہلکا سا تعارف، گل میری سنے جاتے تھا وہ مسائب تے آ رہے ہیں۔ دربار سجا ہوا تھا میرے سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا،
یا اچانک سرکار کے چہرے پر سورج کی دھوپ پڑ گئی؟ تاریخ کہتی ہے بڑے جلال والے نبی تھے، بڑے غصے والے تھے۔ میر صاحب چہرے کا رخ کیا اوپر کو، اور جلال میں آ کر پرندوں سے فرماتے ہیں کس پرندے کی ڈیوٹی تھی جو اپنی جگہ سے ہلا، جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ مجھ تک پہنچی ہے؟ اب ایک خوف پھیل گیا، ایک دہشت، ایک وحشت، ایک ہو کا عالم ہو گیا۔ اب پرندوں نے آگے پیچھے دیکھا تو ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ ہدہد، میں تفاسیر قرآن پڑھ رہا ہوں، امام حسین کی عزت کی قسم ہے، ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ سرکار جلال میں آ گئے، پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا، فرمایا جا آسمانوں کی بلندیوں میں پوری زمین پر نظر دوڑا اور جہاں سے ہدہد ملتا ہے اسے میرے دربار میں لے کے آ۔ تاریخ کہتی ہے ہدہد آسمانوں کی بلندیوں میں گیا، اس نے زمین کی طرف بھائی غلام عباس نگاہ دوڑائی، اس نے دیکھا یمن کی جانب سے نا ہدہد اڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ عقاب نے دیکھا وہاں سے ہدہد آ رہا تھا، عقاب نے پوری تیزی سے نا اس پہ جھپٹا، ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے ہدہد کو۔ اب ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی تو بخدا کتاب کے لفظ نہ دکھاؤں، میرا گربان حاضر ہے، پتہ نہیں وہ بندے کہاں چلے گئے جو الفاظ کی قدر کرتے تھے۔ قاتل ہے وہ بندہ لفظوں کا جس نے میری بات ضائع کر دی بھائی جان۔ ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں پہ منت کی، اس نے کہا ہے ہم پرندوں کے سردار، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ قوت دی ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے۔ ایک شعر پڑھوں گا، دو پڑھوں گا، تین پڑھوں گا، میں ممبر نو کھیڑ اپنے حوالے نال نہیں بڑھانا چاہتا، میں اوکھی گل کرنی ہے تو اتھے ہی میں سلام پہ، میں وہ وقت بچا کے یہ مضمون پڑھو، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بڑے جلال والے نبی تھے، بڑے غصے والے تھے۔ اب سرکار سلیمان بن داؤد نبی، تخت جنوں نے اٹھایا ہوا ہے، ہوا میں تخت ہے اور پورے جلال میں بیٹھے، ہدہد پیش کیا گیا، پورا جلال۔ فرمایا کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ تاریخ کہتی ہے سرکار سلیمان بن داؤد نے ہدہد سے کہا اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی کوئی خاص وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سرکار بیچارہ ہدہد ہے، پوری خدائی آپ کے تابع ہے، آپ اس پہ اتنی سختی کر رہے ہیں۔ فرمایا علی یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، یہ جلال، یہ سختی، یہ غصہ میری بادشاہت کا نہیں، یہ جلال میری نبوت کا ہے۔ نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے۔ ہدہد میں نے اپنی مرضی سے ایک جگہ نہیں کھڑا کیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اللہ کے حکم سے اسے ادھر کھڑا کیا تھا۔ اب کہہ رہا ہوں اس نے مجھے پکی وجہ نہ بتائی، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اسے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں جس بندے میری گل نہیں سمجھی ہو، جڑے پیچھے بیٹھے ہو، اچھا کے بولو نعرہ حیدری۔ بیٹھے ہو، ٹر گئے ہو، میری گل دا وزن کرے ہو۔ جہاں خدا کا نبی حکم دے وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، تو یہ کہاں چلا گیا؟ وہ بیچارہ تھا ہدہد، اس نے کہا بادشاہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ 200 میل دور سے چونٹی دوسری چونٹی سے بات کرے تو سرکار سلیمان بن داؤد سن لیتے تھے۔ خدا کی مشیت دیکھیں، جانوروں میں بھی اس چیز کا شعور ہوتا ہے۔ دو چیزیں بھئی اللہ نے بنائی ہیں، وہ بار کتاب معراج انسانیت میری گاڑی میں پڑھی ہے، مولانا علی نقی نقن صاحب کی، مالک ان کے آگے کے سفر آسان کریں۔ اللہ نے ایک بنائی ہے عقل، ایک بنائی ہے نفس پرستی۔ فرشتوں میں عقل رکھی ہے، نفس پرستی نہیں رکھی۔ جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے، جانوروں میں عقل نہیں رکھی۔ لیکن انسان میں عقل بھی رکھی ہے، انسان میں نفس پرستی بھی رکھی ہے۔ انسان عقل پہ چلے تو فرشتہ بنتا ہے، نفس پرستی پہ چلے تو جانور بن جاتا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے۔ بزرگوں جلدی کریں یا رسول اللہ، مل کے سونا نعرہ۔ انسان میں عقل بھی ہے، انسان میں نفس پرستی بھی ہے۔ خدا نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے بہترین شکل میں پیش کیا پھر پلٹا کر بدترین شکل میں پیش کیا۔ تو جسے اس نے انسان بنایا وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ انسان بن کے رہے، نہ وہ جانور بنے نہ وہ فرشتہ بنے۔ فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔
بات یہاں سے میرا مضمون نہ تبدیل ہو جائے. گزارش یہ کروں کہ پرندوں میں جانوروں میں عقل نہیں ہے لیکن شعور اللہ نے انہیں بھی دیا ہے. اب جو چیز ہدہد کے پاس تھی وہ نبی کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا. شعور خدا کی ذات دیتے. جاؤ چیلنج ہے علی عباس عسکری کا, یہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے, یہ میرا سپیکر پہ منہ ہے, ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے اعلان کر رہا ہوں, جو چھتا شہد کی مکھی بنا لیتی ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نہیں بنا سکتے. جیسا چڑیا گھونسلہ بنا سکتی ہے, جو اسے شعور اللہ نے دیا ہے, وہ انسان نہیں بنا سکتا. بے شک اشرف المخلوقات ہے, جو جالا مکڑی بناتی ہے انسان نہیں بنا سکتا. یہ اطاعت جبری ہوتی ہے, اطاعت اختیاری اور ہوتی ہے, اطاعت جبری اور ہوتی ہے. یہاں سے فقہی مسئلہ شروع ہو جائے گا. ہدہد نے کہا میرے پاس اس چیز کا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں. فرمایا کیا؟ ہدہد نے کہا بادشاہ میں جب میرا ڈیوٹی ٹائم ختم ہوا تھا نا, میں ایسے آؤٹنگ میں نکلا تو میں آگے نکل گیا. میں اتنا آگے نکل گیا کہ میں واپس آنا ہی بھول گیا اور میرا وقت شروع ہو گیا. بادشاہ میں آگے نکلتا گیا, میں سرزمین یمن کی طرف اڑتا گیا. میں نے جا کر ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. میں ملک سبا کی جانب چلا گیا. بادشاہ وہ بڑی حسین جگہ ہے, وہ بڑی پیاری بڑی خوبصورت سی وہ ایک جگہ ہے, اتنا حسین ملک ہے, وہاں کے لوگ بڑے حسین ہیں, وہاں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اچھے سے اچھے اخلاق والے لوگ رہتے ہیں. بادشاہ بڑے پر امن اور بڑے اخلاص والے لوگ ہیں. ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے. میں نے دیکھو ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے. اس ملکہ کا نام ہے ملکہ بلقیس. ملکہ کا نام ہے بلقیس, ملک کا نام ہے سبا. فرمایا وہاں سب سے قیمتی چیز کیا دیکھی ہے؟ سارا مضمون چھوڑا ہوں. بادشاہ میں نے وہاں پہ سب سے قیمتی دیکھا ہے ملکہ سبا کا تخت. بادشاہ اتنا حسین اور اتنا قیمتی تخت ہے, اتنا بڑا تخت. تھوڑی توجہ تو میں صدقے بن جاؤں, 25 لوگ 50 لوگ مل کر ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں. بادشاہ زمرد اور یاقوت کا تخت ہے اور اس کے چاروں جانب پخرات جڑے ہوئے ہیں. فرمایا وہ وہاں حکومت کرتی ہے لیکن ہر چیز مکمل ہے, ایک کام مکمل نہیں ہے. شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. وہ خدا کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں سورج کی, سجدہ کرتے ہیں سورج کو. بھائی غلام باسلم میں واسے سر سے گل لوکی آ گئی ہے. سرکار سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر ہدہد تو اپنے قول میں سچا ہے تو یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ خط میرا ملکہ سبا تک پہنچا, اس کا جواب نہ آیا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. خط میں اسے سلام دیا, سلامتی کی دعائیں دیں, پھر فرمایا بڑی تعریف سنی ہے تیرے ملک کی, میں تجھے دعوت دیتا ہوں خدا کی راہ پہ آ جا, اگر نہیں آتی تو ازراہ دیگر پھر جنگ ہوگی اور خون خرابہ ہوگا. یہ خط ہدہد کے منہ میں دیا, چونچ میں دے کر اسے اڑا دیا. وہ چلتا چلتا ملک سلیمان سے ملک سبا پہنچ گیا. اس سے جلدی میری ذاکری میں نہیں ہے, اللہ کرے ہوں تسی میرے نال رل لاو. وہ اڑتا اڑتا ملک سبا آ گیا. ملک سبا میں وہ ملکہ کے محل کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا. وہ قصر کے باہر آیا, اس نے دیکھا باڈی گارڈز کھڑے تھے, پہرے دار کھڑے تھے, چوکیدار کھڑے تھے, بڑے بڑے دروازے تھے. ملکہ کا کمرہ تھا آرائش سالبی, روضۃ الصفا. باخدا 3 اہل سنت کتابوں کے حوالے دے کر میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں. بابا منشا جی سرکار معذرت چاہنا, میری نظر بادش میں یہ لکھا ہے میرے پاس ہے. وہ بالائی منزل پہ رہتی تھی ملکہ بلقیس, اس کا کمرہ تھا اوپر. اب نیچے سے تلے اتنی سیکیورٹی آئی کہ چڑی بھی پر نہیں مار سکتی ہے, تو شودہ ہدہد آئی. ٹھیک ہے, وہ اڑتا اڑتا چلا گیا, اوپر روشن دان سے داخل ہوا. ملکہ سو رہی تھی, ملکہ کے یہاں اس نے خط رکھا, خط رکھ کے وہ چلا گیا. ملکہ اٹھی, اب نبی تو نبی ہوتا ہے, وہ تلفظ پڑھ کے بڑا حیران ہوئی, وہ بڑی پریشان ہوئی. اس نے کہا جب میں سو رہی تھی میرے کمرے میں کون آیا؟ نیچے سے اس کے ذمہ داروں نے بتایا کہ ہم نے کسی کو آنے نہیں دیا. خیر جو سرکار سلیمان بن داؤد نے اپنا ایڈریس دیا تھا نا, اس ایڈریس پہ یہ بات آزمانے کے لیے اس نے اپنا ایک وفد روانہ کر دیا. ملکہ نے وفد بھیج دیا جناب سلیمان کی, توجہ جناب سلیمان کی جانب. بڑے بڑے تحفے, بڑے بڑے تحائف, اونٹوں اور ہاتھیوں پہ اس نے جواہرات کو لدا دیا. میر صاحب اس نے وفد بھیج دیا. مین سب سے زیادہ ذکر تاریخ میں آیا جس پر مفسرین کا اتفاق ہے, محققین کا اتفاق ہے, 25 اینٹیں سونے کی ملکہ بلقیس نے جناب سلیمان بن داؤد کو تحفتاً بھیجی. 25 اینٹیں سونے کی اور کچھ سیشنز بھیجے کہ اگر آپ نبی ہیں نا اور آپ کے پاس علم غیب ہے اور آپ قوت رکھتے ہیں تو یہ 2-4 کام بھی میرے کر کے بتائیں, میں ان کا آگے ذکر کروں گا. اس نے وفد بھیج دیا. وفد ڈھیر سارے جواہرات لے کر آ رہا تھا اور 25 بڑی بڑی اینٹیں سونے کی لے کر آ رہا تھا جناب سلیمان بن داؤد کو پیش کر رہے ہیں. بھائی جان میں بندہ دس ہے جڑا مسکرا تک نہیں سکتا. وہ 25 اینٹیں سونے کی لے کے آ رہے تھے. 6 مہینے آنے کا سفر تھا. جب وہ قریب پہنچ گئے نا, اللہ نے جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو فرمایا وہ وفد بھیج رہی ہے اور وہ کچھ دیر تک تیرے کے لیے پہنچنے والا ہے. جب وہ قریب آئے, سرکار سلیمان وہ لا رہے تھے 25 اینٹیں,
जरकार सुलेमान बिन दाऊद ने शाह जन्नात इफरीत को हुक्म दिया, वो 25 ईंटें ला रहे हैं मुझे तोहफा देने के लिए, तू एक काम कर, जिस रास्ते पर उन्होंने चल कर मुझ तक पहुंचना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना दे। पता नहीं मैंने क्या पढ़ दिया, पता नहीं तूने क्या सुन लिया, तू सारा रास्ता ही सोने का बना दे, तू रास्ता ही सोने का अब भाईजान हाथ खोले आया मौला बड़े रंग लेने, तू सारा रास्ता ही सोने का बिछा। मेरी मेहनत तो देखो करमा लो, इमाम ज़माना की कसम है, ये पूरा खमसा है जैसे मैं अगले 10 मिनट में समेट रहा हूँ, तू पूरा रास्ता ही सोने का बना दे। तवज्जो है ना जनाब सारे, पूरा रोड सोने का बिछा दिया गया। मेरे साथ जब पूरा रास्ता सोने का बन गया ना, आयो मैं सदके बन जाऊँ। अब नबी की भी तो कोई हिकमत अमली, वो हकीम ही ऐसे होते हैं। अतशब्बुहु बिलिलाह बिक़द्रिल इम्कान, हकीम उसे कहते हैं जो देखने में इंसान हो लेकिन अशिया की हकीकतों का इतना वाकिफ हो कि जब वो काम करे तो उस पर अल्लाह होने का शक हो जाए। ठीक है, अब ये भी तो हकीम थे, इतने बड़े दाना थे। फरमाया रोड सोने की बिछ गई, बादशाह बिछ गई। वो कितनी ईंटें ला रहे थे भाईजान? 25 ला रहे थे। फरमाया रोड बन गई है ना? इफरीत ने कहा जी बन गई है। फरमाया अब एक काम करो, इस सोने की सड़क में से ना 25 ईंटों की जगह खाली कर दो। 25 ईंटों की जगह खाली कर दो। 25 ईंटों की जगह खाली की गई। उनका वफद आया, वो उस रोड से गुजरा। अब जो वफद का हेड था ना, उनका मास्टर माइंड है, वो बंदा भी बड़ा दकीक था, बड़ा ज़हीन था, बड़ा मुरस्सा, बड़ा मुरक्का, बड़ा दाना, बड़ा रवां आदमी था। उसने देखा ये सारी सोने की रोड है, ये महल, ये हीरो जवाहिर के राहों में रुलते हुए, ये तो उसे पता चल गया कि ये लोग हमसे बड़े हैं। वो आखिरी बंदा, वो जो मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है, उस तक तवज्जो रखिएगा। ये तो उसे कंफर्म था कि ये लोग हमसे ऊपर के लोग हैं। अब 25 ईंटें क्या तोहफे में देता, वो भी तो आखिर बंदा कोई कमाल किस्म का आदमी था। उसने आगे आके देखा कि 25 ईंटों की जगह कम है। हुण हाथ मारे वे शाला, हुण समझो मेरे नाल, हालांकि मैं तो छड़ गया हूं। उसने देखा 25 ईंटों की जगह कम है, मेरे पास भी 25, यहाँ भी 25 की जगह कम है, मैं इन्हें जाकर 25 ईंटें तोहफे में दूं, कहीं ये ना समझें कि जो मैंने तोहफा दिया है वो इन्हीं की रोड से निकाल के इन्हें पेश कर दिया है। उसने तोहफा नहीं दिया, उसने आते आते वो 25 ईंटें वहीं एडजस्ट करवा दी। उसने वो 25 ईंटें तो मेरे भिरामो उसने वहीं एडजस्ट करवा दी। जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गए। बादशाह ये तोहफे तोहफ कुछ आपके शाया निशान तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऊँटों पर, ये कुछ हाथियों पर लदा के लाए हैं, इन्हें कबूल कीजिएगा। हमारी मलिका बिल्कीस जो है ना, उन्होंने कहा है कि वाकई ही अगर आप नबी हैं तो चंद चैलेंजेस हैं, ये पूरे तो कर दें। हैं ढेर सारे, मैं सिर्फ एक का जिक्र करना चाह रहा हूँ। बादशाह ये एक चैलेंज है, ये छोटा सा मोती है, ये हमारी मलिका ने भेजा है, बड़ा नाजुक मोती है, इसके टूटने में देर नहीं लगनी। बादशाह इस मोती में एक सुराख है जिसका अगली तरफ से मुंह बंद है। बादशाह ये एक धागा है, इस धागे का साइज भी इतना है जितना साइज इस सुराख इस होल का है। बादशाह काम बस आपको छोटा सा ये कहना है कि एक तो इस ये जो आगे से इसका मुंह बंद है ना, एक तो इसका मुंह खोलें, मोती टूटे नहीं, और दूसरा ये जो धागा है ना, तारिक तवज्जो कोई नहीं मेरा बिरा तेरी, फरमाया दूसरा ये जो धागा है ना, इस धागे को इसके बीच में से गुजार के दूसरी जानिब से बाहर निकालें। नबी ये खुदा फरमाते हैं मसला ही कोई नहीं। एक जिन को हुक्म दिया, फरमाया अंदर दाखिल हो, जाकर इसका मुंह खोल, उस दीवार को तोड़, मुंह खोल। तारीख कह रही है, तारीख इस्लाम, मुंह खोला गया, दीवार तोड़ी गई, उस मोती की अगले जानिब से मुंह खुल गया। धागा इसका साइज भी इतना, फरमाया मसला ही कोई नहीं। एक चींटी को हुक्म दिया सरकार ने, इस धागे को मुंह में ले, इसे मुंह में लेके इसमें दाखिल हो जा, दाखिल हो के दूसरी जानिब से इसे बाहर निकाल। इकबाल हमेशा देर से जो आते हैं, इसे दूसरी जानिब से बाहर निकाल। वो काम 1 सेकंड में हो गया। उन्हें वापस भेज दिया। वो वापस पहुंचा, जाकर उन्होंने मलिका को बताया वो लोग हमसे बड़े लोग हैं।
قصہ مختصر، آپشن تھے دو، یا تو ان کا مذہب قبول کرے یا جنگ کرے۔ اب وہ بڑی امن والی خاتون تھیں، انہوں نے ساری رعایا کو ساتھ لیا۔ میر صاحب مجمع کھڑا کرنا کوئی معیار نہیں بچا، خدا کہہ رہا ہوں، ہر دوسرا بندہ مجمع کھڑا کر رہا ہے، یہ بھائی جان سارے ہلا رہے ہیں، تصدیق بھی کر رہے ہیں، کوئی میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اب پبلک کو کھڑا کرنا بہت بڑا کمال ہے۔ سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، میں جو مشکل بات کروں بس اس کو قبول کرنا، میں ورنہ اس بات میں آگے نکل جاؤں گا، بس توجہ رکھیے گا، میں آپ کے مطمئن چہرے دیکھ کے میرے لیے مجمع کھڑا ہی ہے، سمجھیں، میں اسی پہ راضی ہوں۔ وہ پوری رعایا کو لے کر ملکہ سبا جناب بلقیس پوری رعایا کو لے کر ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی، اور رعایا کتنی میں تو بتا ہی نہیں سکتا، 312 سردار، ہر سردار کے انڈر 10,000 کا لشکر، پوری رعایا اسباب سفر لے کر وہ نکل پڑی۔ اب مین قیمتی تھا تخت، اس نے تاریخ کہتی ہے کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 40 محل تعمیر کروائے، پہلے ایک چھوٹا محل، پھر اس کے اوپر اس سے بڑا، پھر اس کے اوپر اس سے بڑا، 40 محل تعمیر کروائے۔ آخری محل جو سب سے چھوٹا تھا اس میں اس نے تخت بلقیس رکھا، پھر دروازہ بند کر کے اسے مکفل کیا، پھر مکفل، پھر مکفل، 40 دروازے بند کروا دیے، 40 تالے لگ گئے، اس کے اوپر 10,000 کا لشکر جرار تعین کر دیا کہ اس تخت کی حفاظت کرے۔ اندازہ خود کرنا کہ وہ قیمتی کتنا تھا۔ وہ تخت 40 آہنی تالوں کے بیچ میں بند کر کے 6 مہینے کا سفر پہ نکل پڑی۔ جب ایک فرسخ 3 میل دور تھی، میں اب اس بندے کے سر پہ آ جاؤں گا جس نے ہاتھ نہ اٹھایا، جب 3 میل سرکار سلیمان سے میر صاحب کلب انکل وہ دور تھی نا بھائی جان، ان کا ہواؤں میں تخت تھا، انہوں نے دھول اڑتی ہوئی دیکھی، یہ بھی سوچ رہے تھے یہ کیا ہے، یا اللہ نے وحی کی وہ سامنے ملکہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ 6 ماہ کا سفر کر کے آ رہی تھی، تخت 40 کمروں میں بند تھا، ابھی وہ آ رہی تھی، یا نبی خدا کے دل میں آیا میں کچھ ایسا کروں کہ یہ حیران بھی ہو جائے، یہ پریشان بھی ہو جائے۔ ایک بار نبی نے نگاہ دوڑائی، ایک طرف پرندے نظر آئے، ایک طرف جنات نظر آئے، ایک طرف انسان نظر آئے، ایک طرف جنگلی اور پالتو جانور نظر آئے۔ سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بلند پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، خدا کی مخلوق، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ فرمایا تم میں سے، مک گئی میری گل، کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت بھائی غلام عباس جپا صاحب 6 مہینے بہنا پھر 6 مہینے آنا، ٹوٹل ان 3 میل تے وہ اپنے نال تے واپسی تے کلیاں نہیں آنا، تخت چوک کے لے آنا، 1 سال کا سفر، اور وہ 3 میل دور۔ کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے، کھولو قرآن، سب سے کبھی ہیکل جن عفریت کھڑا ہو گیا، بادشاہ میں تخت لاؤں گا، 1 سال کا سفر، تخت میں لاؤں گا۔ اس کے آنے سے پہلے، فرمایا اس کے آنے سے پہلے نہیں، مجھے بتا کتنی دیر میں لائے گا۔ عفریت نے کہا بادشاہ مجھے دیر اتنی لگے گی کہ آپ اپنی مسند سے اٹھیں۔ بخدا میرے دل کی دھڑکن تیز ہے، اس تقریر کا میرے اوپر اتنا اثر ہے، میری بات ضائع نہ کرنا، بخدا میں شکایت کروں گا جس نے میرا حق رکھ لیا طارق۔ فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا بادشاہ آپ اپنی مسند سے اٹھنے کا ارادہ کریں، آپ ابھی صحیح سے اٹھیں گے نہیں یا میں لے آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں عفریت تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے۔ آئے ہائے تو میں صدقے ہوں گا۔ فرمایا تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی، تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے۔ شاہ جنات عفریت کی بات نہ منظور ہو گئی، تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے، میں 5 منٹ میں مضمون ختم کر رہا ہوں بخدا اپنا، میں 2 گھنٹے بھی پڑھتا رہوں تو میرا مضمون ختم نہیں ہوگا، میں جو منظر لفظ چھوڑ رہا ہوں مجھے اس کا ارمان ضرور رہے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل سے کبھی آپ کو سلام کریں گے۔ فرمایا تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے۔ جب شاہ جنات کی بات نہ منظور ہوئی، مومن سے باریک ذہن قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی،
میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور ٹپیکل قرآن کی لینگویج ہے. جب شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا پھر قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. ہاں یہ تو حق آئی, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم. میرے 6 معصوم بتا گئے ہیں. وسیع سلیمان, اس کا نام تھا آصف بن برخیہ, وہ کھڑے ہو گئے. شاہ جنات, اب جنوں میں تو پاور ڈیفینیٹلی زیادہ ہی ہوتی ہے نا, انسان سے تو ان میں پاور زیادہ ہے. اس نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا. جب جن ریجیکٹ ہو گیا تو انسان کا بنتا ہی نہیں ہے, لیکن انسان کھڑا ہو گیا. اب قرآن کی نفی کون بندہ کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ عفریت کے بعد وہ کھڑا ہوا انسانوں میں جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. تو نہیں سمجھا, میں پہاڑ تیرے اوپر سے گزار گیا ہوں, پتہ چلا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ کھڑا ہو گیا. میرے جاننے کے بعد سوچنا میں نے کیا کہا ہے, تم نے سنا کیا ہے. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا. فرمایا آصف بن برخیہ, اس نے کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے. تجھے کتنی دیر لگے گی؟ پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ اسے فارسی زبان میں میر صاحب کہتے ہیں چشم زدن. ایدے دیکھیں جی, اے تجھی کو دیکھوں گا جب تک ہیں برقرار آنکھیں, میری نظر نہ پھرے گی تیری نظر کی طرح. میر انیس کی غزل تھی. یہ پلک جھپکنا, یہ جھپک دی. آصف بن برخیہ کتنی دیر لگے گی؟ بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے سرکار سلیمان بن داؤد باتیں سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. وہ میرے ایک دودھ کے بول رہا, تھوڑی بات بڑی ہے. وہ تخت لے آیا تھا, وہ تخت پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آیا تھا. نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. 1,23,999 نبی, ان میں 313 رسول, ان 313 میں طارق 5 اولي العزم نبی. ان 5 اولي العزم میں سب سے افضل ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے. میرے رسول کا مقابلہ کیا کریں؟ جناب سلیمان بن داؤد تو ان 5 اولي العزم نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے میرے رسول سردار ہیں. اور زمانہ تو نے پہچانا ہی نہیں جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. لوگ گئی میری نوکری. کلب انکل بھائی جان, بڑے نبی کا بڑا وسیع, وہ پلک جھپکنے میں. پوچھ لیا تھا سرکار حسن بادشاہ نے بندوں میں مولا علی سے, بابا سنا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے؟ فرمایا ہاں. بابا کوئی عمل تھا اس کے پاس؟ فرمایا ہاں, اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ, کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ. انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ, تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ, اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا. علی فرما رہے ہیں اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. علی فرما رہے ہیں ہاں, مل کے نعرہ حیدری. معلوم ہے کیوں؟ بخدا ویڈیو بن رہی ہے, بھاگ کے جانے والا تو زمانہ ہی نہیں ہے. میں کھڑوں, مجھے امام بارگاہ کے باہر رکھ لو. میرے مولا کائنات فرما رہے ہیں ایک اسم اعظم تھا آصف بن برخیہ کے پاس, صرف ایک اسم اعظم. میں علی وہ ہوں جس کے پاس 73 اسم اعظم میں سے 72 قبضے میں ہیں. 73 اسم اعظم ہیں خدا کے, فرمایا 72 مجھ علی کے قبضے میں. جملہ آنکھاں جے محسوس نہ کرو. آخری بات اور میں مصائب پہ آ گیا. ان کے ہاں کوئی ایسا مزاج تھا کہ خدا مجھے 5 دن بھی پڑھنا پڑتا تو میں ان کے پاس پڑھتا رہتا. کوئی ماحول وطنہ میں ایسا تھا
امام زمانہ کی قسم یہ گواہ ہے، میں نے یہ بات وہاں نہیں کی. میں نے کیوں نہیں کی مجھے نہیں پتا، میں یہاں کیوں کر رہا ہوں بخدا مجھے اس کا بھی نالج نہیں ہے. میں کر رہا ہوں شاید مولا کو منظور یہی تھا کہ میں یہاں کروں. 40 تالے اور تخت آ گیا. 40 تالے لگے ہیں. تسی یہ سمجھا کہ میں تھوڑے کول مضمون مکا کے آیا. 40 تالے اور تخت آ گیا. اب تالے بے وقت ہوتے رہتے ہیں، کبھی سلیمان نبی کے سامنے، کبھی یوسف نبی کے سامنے. وہاں 7 تالے تھے، نبی کے پاس چابی نہیں تھی، پیچھے زلیخا تھی. کھلتے گئے تالے کھلتے گئے. خدا کا قانون ہے جب بھی نبی مشکل میں پڑے نا ان کے لیے تالے کھلتے رہتے ہیں، تالے بے وقت ہوتے رہتے ہیں. اور جن کے لیے تالے کھلتے رہیں وہ اور ہیں، اور جن کے لیے کعبے کی دیوار میں نیا در لگ جائے وہ اور. تو میں قربان ہوا. اچھا کہ نعرہ حیدری. بات لمبی نہ ہو جائے جناب. مولا تو ہمیشہ اپنی حفظ و امان وچ رکھے. ملکہ بلقیس تشریف لائیں. انہوں نے سارا سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا سیٹ اپ دیکھا. اب کیا بات کرتی ہیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں یا میں کتنی بڑی دولت مند ہوں. اچانک انہوں نے سامنے نا وہ اپنا تخت پڑا ہوا دیکھا. ہائے ہائے ہائے. تخت پڑا ہوا دیکھا تو وہ ہاتھ مانگ کے کہتی ہیں بادشاہ میں کسی حوالے سے بھی آپ سے ملتی تو نہیں ہوں، لیکن یہ جو تخت آپ کے پاس ہے نا اس سے ملتا جلتا تخت ایک میرے پاس بھی ہے پیچھے جہاں سے میں آ رہی ہوں نا. اس سے ملتا جلتا تخت ایک میں بھی پیچھے چھوڑ آئی ہوں. فرمایا جو تو چھوڑ آئی تھی تیرے آنے سے پہلے میں لے آیا ہوں. فرمایا وہ جو تو چھوڑ آئی تھی نا میں تیرے آنے سے پہلے وہ تیرا لے آیا. نوکری جس کے در کی سلیماں کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا جس کے خدمت گزاروں میں عباس. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، جس کا ہے بخدا اس نے غضب کر دیا. مصرع ہے کہ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم. ایک واقعہ مجھے پڑھنا ہے کہ عیسائی کے باغ کا اور یاد ہے. مصرع ہے میرے محترم یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا پھر سنو مصرع ہے یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم، ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ملک شام سے کچھ وقفہ تھا، کچھ لمحات پہلے ارادہ کیا گیا ان ظالموں کی طرف سے کہ سادات کے قافلے کو روکا جائے. اب آگے ملک آ گیا، اب آگے تیاریاں ہو گئیں، تو یہاں کچھ لمحے روک کے ہمیں آرام کرنا چاہیے. میرا جملہ سمجھنا. تاریخ کہتی ہے جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھی جہاں سادات کا قافلہ کھڑا کیا گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے پہچانے ہی ہے کہ حسین ہے کون. اور تم نے سمجھا کہ تم نیزے کی نوک پہ حسین کا سر لے کر پھرتے رہے اور تم اعلان کرتے رہے کہ جی ہم نے حسین کو شہید کر دیا. نہ اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کر کہہ دیا. انکل قلب مالک نسیم صاحب کے آگے کے سفر آسان کریں. میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا. بخدا بڑے لوگ تھے، بخدا. ایک محفل سجنی چاہیے جناب نسیم عباس رضوی کو ڈسکس کرنے کے لیے. مصرع وہ پڑھ گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. یار آج کل تو کوئی
कारी कुरान पढ़े खुजलानी से तो परिंदे रुक रुक के सुने, और जहाँ हुसैन तिलावत करें वहाँ तो बिहार कुद्स के नमाजी अपने सजदों को रुख न फेर दें। हुसैन, हाय हाय हाय, हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कारी दुनिया को कहाँ मिलेगा? और नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुनाने लगे, बस वहीं पे शाह हुदा कटे सरों को जहाँ भी खुदा की याद आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नौके नेज़ा पे तिलावत कुरान फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। नेज़े खड़े किए गए ईसाई के बाग में। बनता ही नहीं कि मैं भाईजान के होते हुए ज़्यादा मसाइब पढ़ूँ। आप सब जानते हैं कि मौला ने उन्हें मसाइब के हवाले से एक अपना रंग दिया है, उन्हीं को पढ़ना है। मैं सिर्फ एक आंसू जिसमें मेरी बख्शिश का सामान हो जाए, सिर्फ उसके लालच में खड़ा हुआ। नेज़े खड़े किए गए, मेरे मौला तिलावत फरमा रहे थे। नेज़े की नोक पे तिलावत कुरान, हाय शाला मैं समझा सका तो हाय करें। तारीख कहती है इस कोने पे मेरे मौला तिलावत फरमा रहे थे, बाग के उस कोने पे उसी ईसाई की 4 साल की बेटी बैठी हुई थी। ओ मैं कुर्बान हुआ। ईसाई की 4 साल की बेटी जो दोनों आंखों से नाबीना थी, बेचारी को नजर नहीं आता था, उसका नाम आमिना था। तबीबों ने जवाब दे दिया था कि इसकी आंखों को नूर नहीं मिल सकता, इसे बीनाई नहीं मिल सकती। अल्लाह अकबर। तारीख़ कहती है सैयद शुहदा की तिलावत की आवाज़ उस आमिना के कानों तक पहुंची। वो बैठे बैठे, मैं कुर्बान हुआ, वो बैठे बैठे कुछ ऐसा महव हुई उस तिलावत की आवाज़ में कि उससे रहा नहीं गया, वो खड़ी हो गई। उसने चलना शुरू कर दिया। आंखें थी नहीं, हाथों के इशारे ना सुनते, हाथों के सहारे चलते 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 चलते, वो मैं कुर्बान हुआ, चलते 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 बिल आखिर वो आमिना उस नेज़े के नीचे आ गई जिसकी नोक पे हुसैन का सर। थोड़ा थोड़ा जरा 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 इतना ही मेरे नाल बस कर दे। 1 मिनट बकाया मुझे पढ़ना है, या उससे भी पहले नीचे आके खड़ी हो गई। मेरे मौला तिलावत फरमा रहे हैं और वो महव है तिलावत की आवाज़ में। वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो, अगर इस जुमले पे आंसू आ जाए तो दुआ मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो तो ये देखो ये गिरबान हाजिर है, वरना तुम्हारा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब है। वो खड़ी हो गई, वो तिलावत सुन रही थी, उसके चेहरे का रुख था नौके नेज़ा की जानिब, वो तिलावत सुन रही थी। मैं नहीं कह रहा, तारीख़ कहती है यह अचानक कटी हुई गर्दन से खून शिफा का एक कतरा उसकी आंखों में गिर गया। मेरा ख्याल है मैं जल्दी कर गया, मैं सारा मसाइब पढ़ गया, पीछे सिर्फ एक जुमला है भाईजान। कटी हुई गर्दन से ना खून शिफा का एक कतरा उसकी आंखों में गिर गया। वो हैरान हुई, उसने हाथ मला, उसकी आंखों को नूर मिल गया। अल्लाह अकबर। उसने दूसरा हाथ मिला, उसकी आंखों को बीनाई मिल गई। वो हैरान, मालिक पुत्र की जिंदगी दराज करने, वो हैरान हो गई। बदन बगैर, कटे हुए सर, नेज़े की नोक, और तिलावत कुरान कर रहे हैं। वो हैरान थी, वो परेशान। वो बंदा सर नीचे कर ले यार जिसने हाय तक नहीं करनी। वो हैरान थी, बगैर बदन के सर और तिलावत कर रहे हैं। अंकल जी वो भी यही मंजर देख के हैरान थी। ये अचानक तड़पी, उसने नीचे देखा तो चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही थी। वो बंदा सिर तले कर लवे जिस मैं कुर्बान हुआ, मैं कुर्बान हुआ। शाला इमाम हुसैन के सिर मोहताज न करने, ये अखा सलामत रामिन के सोहनी हंज लुड़दी पई है। बुजुर्गों शाला औलाद की जिंदगी होने, उसने नीचे देखा चंद बीबियां ना, हुण जे इंज रुन्ने हो तो अगली गल का वजन करे। चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के ना भाई गुलाम अब्बास रो रही थी, उससे रहा नहीं गया। वो इतने दर्द में रो रही थी, उसने नेज़ों की फिक्र छोड़ी। वो चलती चलती उनके करीब आई। एक बीबी ज़ईफ़ा जो सब बीबियों की सालार दिख रही थी, वो घुटनों पे सर रख के रो रही थी। वो आमिना चलती चलती उसके करीब आई। आमिना ने उसे कुछ कहा नहीं, उसे हल्का सा हिलाया। बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं गल नोखी करूँगा, तू है कर छोड़े। उसने लफ्ज कोई नहीं बोला, पहले उसने पहले आराम से हिलाया। उस ज़ईफ़ा ने घुटनों से सर उठाया। वो आमिना उस ज़ईफ़ा की तरफ देख के हाथ पानी के कहती है, बीबी आप रोती क्यों हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इसे क्यों नहीं बताती? जे मातम नहीं आंदा तो सिर तले कर ले, जे हाय नहीं कर सकता तो सिर तले कर ले। अगर आपको कोई परेशानी है
گلا تو آپ اس سے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنا گلا اس سے کیوں نہیں کرتی؟ انکل جی تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے جواب نہیں دیا. ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی. اس بچی نے کہا آمنہ انہیں کچھ نہ کہے, ہم تجھے جانتے ہیں, انہیں کچھ نہ کہے, کیونکہ جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اسی کی بہن ہے. جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے. اللہ کرے میں پڑھ لوں, اللہ کرے تو سمجھ لے, جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے آمنہ نے بہن کی طرف نہیں دیکھا. آمنہ نے اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کو کوئی جواب نہیں دیا. وہ چپ کر کے اسے دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی, دیکھتی گئی. اس نے جواب نہیں دیا. وہ دیکھتی گئی. وہ دیکھتے دیکھتے انہی قدموں واپس پلٹی. وہ آمنہ واپس پلٹ کے اسی نیزے کے نیچے آئی اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے او مظہر العجائب, اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا, اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں, اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا.